السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں حاضر ہوں ناول ماہی ماہی کوکتی کے دوسرے حصے کے ساتھ۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 17۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کمنٹ ضرور کیا کریں پلیز، اور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یاسمین بیگم دم بخود بیٹھی رہ گئیں۔ ریشما کے ایک فکرے اس کے لہجے نے انہیں کتنا کچھ سمجھا دیا تھا۔ وہ بہت کمبو تھی، ضرورتاً بات کرنے والی لڑکی۔ ہاں، سب حسن کے ساتھ بہت باتیں کرتی تھی، ہنستی بھی تھی۔ برسوں پہلے اماں جان نے اس ننھی سی جان کو ان کی گود میں ڈال دیا تھا۔ یاسمین بیٹی، تمہیں بہت حوصلہ ہے، انہوں نے کہا تھا۔ زرینہ تمہاری سوت ہے، میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں، لیکن یہ تو ہمارا اپنا خون ہے نا۔ اس بچے کی پرورش اب تمہارے ذمہ ہے۔ دیکھنا بیٹی، اسے سوتیلا مت سمجھنا، یہ بن ماں کی بچی اب تمہاری محبت اور شفقت کی محتاج ہے۔ اسے کبھی احساس نہ ہونے دینا کہ اس کی سگی ماں ہوتی تو اسے تم سے زیادہ محبت دیتی۔ اور یاسمین بیگم نے اسے کلیجے سے لگا کر رکھا تھا۔ اسے گود میں لینے کے بعد ان کے زرینہ سے بہت سے شکوے دھل گئے تھے۔ زرینہ جس نے ان کے شوہر کو ان سے چھین لیا تھا، وہ جس کی اس چھت تلے موجودگی کے دنوں میں ان کے شوہر ان کے نہ رہے تھے، وہ تو اپنے آپ میں بھی نہیں رہے تھے۔ مگر ریشما کو گود میں لینے کے بعد انہیں احساس ہوا تھا کہ زرینہ بھی انہی کی طرح مجبور اور محروم تھی۔ وہ ریشما کو جتنی محبت دے سکتی تھی انہوں نے دی تھی۔ ریشما نے بھی ان کی محبت کا جواب اپنی بھرپور محبت سے دیا تھا۔ اسے تو شاید کبھی اپنی ماں کا خیال آیا ہی نہیں تھا، مگر اب انہیں احساس ہوا تھا کہ وہ ریشما کو صرف محبت دے سکتی ہیں، ممتا نہیں۔ وہ اسے اس طرح نہیں سمجھ سکی تھی جیسے ایک ماں اپنی بیٹی کو سمجھ جاتی ہے، حالانکہ انہیں اسے سمجھ لینا چاہیے تھا۔ وہ بیٹی کی ماں نہ سہی لیکن عمر کے اس دور سے گزر تو چکی تھی۔ اس عمر میں شاید ہر کنواری لڑکی ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ یاسمین بیگم کو یاد آیا، ان کی نسبت ان کی پیدائش کے ساتھ ہی طے کر دی گئی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے تھے، ان کے دل اور دماغ میں ان کے ہونے والے شوہر کا تصور پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ انہیں تو یہ بھی علم نہ ہو سکا کہ انہوں نے ان سے پہلی مرتبہ محبت کب محسوس کی تھی۔ وہ تو شاید اس محبت کے ساتھ ہی پیدا ہوئی تھی۔ انہوں نے کبھی اپنے ہونے والے شوہر کو نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ ان کے ہر خواب میں موجود ہوتے تھے۔ دن گزرتے رہے، والدین بیٹی کی وجہ سے پریشان تھے، لیکن ان کے گھر میں کبھی کسی نے پیر صاحب سے شکوہ نہیں کیا تھا، کبھی جلدی اور اصرار نہیں کیا تھا۔ وہ خود یاسمین بیگم کی کیا حالت تھی؟ نرم الوٹیوں جیسے سپنوں کی جگہ اندیشوں نے لے لی تھی۔ کتنی ہی پریشان کن سوچیں اور خیالات ہر وقت دل کو ہلائے رکھتے تھے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا انہیں شدت سے انتظار تھا، اور وہ جتنی خواہشیں، جتنے ارمان لے کر گئی تھیں، وہ سب چکنا چور ہوتے پتہ بھی نہیں چلا۔ شاید ایک لمحہ تھا یا پھر ایک دن، لیکن ان کے پاس کچھ نہیں رہا تھا۔ مگر ان میں بہت حوصلہ، بہت قوت برداشت تھی۔ شوہر کی سب زیادتیاں چپ چاپ سہ گئی تھیں۔ وہ کل گزر گئی تھی۔ انہوں نے شعوری طور پر تکلیف دہ احساس کو بھلانے کی کوشش کی، اور اس دوران یہ بھول گئیں کہ ان کی ایک بیٹی ہے جو اسی قسم کے احساسات سے دوچار ہو سکتی ہے۔ ان کی نسبت بچپن سے طے ہو گئی تھی۔ انہیں خیال ہی نہیں آیا کہ وہ بھی اپنے ہونے والے شوہر کے متعلق سوچتی ہوگی۔ ہر گزرتا دن عبداللہ کا تصور ان کے ذہن میں گہرا کرتا جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے دونوں گھرانوں کے درمیان ہونے والے جھگڑے دیکھ دیکھ کر کڑتی ہوگی۔ انہیں نہ جانے کیوں یہ یقین ہو چلا کہ آج کے جھگڑے میں ریشما کو ہاتھ بلند کرنے پڑے تو اس کے بھائیوں کے نہیں بلکہ عبداللہ کے لیے بلند ہوں گے۔ عبداللہ کا گن مین چوکس بیٹھا ہوا تھا، خود عبداللہ بھی پوری طرح تیار تھا۔ ساتھ والی سیٹ پر اس کی رائفل ایسی پڑی کہ ضرورت پڑنے پر کم سے کم وقت میں اسے کام لے سکتا تھا۔ گاڑی کے پچھلے حصے میں پردے لگے ہوئے تھے۔ دشمنوں کو یہ شک بھی نہیں گزر سکتا تھا کہ گاڑی میں زہرہ نہیں تھی۔ بظاہر صرف ایک چیز خلاف پروگرام تھی، اور وہ تھی عبداللہ کی آمد، مگر اسے یقین تھا کہ اس کی موجودگی نیاز پور والوں کے منصوبے پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ ٹوٹی پھوٹی سڑک پر اس کی نسان پیٹرول چلتی جا رہی تھی۔ آگے پیچھے دور تک سڑک سنسان تھی، ارد گرد بھی دور دور تک سوائے سورج کی چمک اور پرندوں کی چہچہاہٹ کے اور کچھ نہیں تھا۔ گاڑی سڑک کے اس حصے تک پہنچ گئی تھی جہاں حملہ متوقع تھا۔ فتح محمد تیار؟ عبداللہ نے پوچھا۔ جی شاہ صاحب، بالکل تیار، اس نے رائفل تک دبا کر کہا۔ سڑک کے داہنی طرف والے کھیتوں میں امداد علی اور بائیں جانے والے کھیتوں میں خادم حسین اپنی پارٹی کے ساتھ موجود تھا۔ دونوں بے چینی سے زہرہ کی گاڑی کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر کام پروگرام کے متعلق ہوا تھا۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر اپنی جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ کھیتوں میں کٹائی کا کام جاری تھا، لیکن جو کھیت انہوں نے منتخب کیے ان کی باری بہت دن بعد آنی تھی۔ دونوں بھائیوں نے موبائل فون پر ایک دوسرے سے رابطہ قائم رکھا۔ اب صرف زہرہ کی گاڑی کی آمد باقی تھی۔ وقت گزاری کے لیے امداد علی نے سگریٹ سلگا لیا۔ ابھی 2-3 کش ہی لیے تھے کہ اس کے کانوں میں گاڑی کی آواز آئی تھی۔ اس کے ساتھ موجود سب افراد بھی چوکنے ہو گئے۔ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق سب سے پہلے گاڑی کے ٹائر ناکارہ کرنے تھے اور پھر ڈرائیور اور گن مین کا خاتمہ کرنا تھا، اس طرح کہ گاڑی کے پچھلے حصے میں بیٹھی زہرہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔
इससे आगे इमदाद अली और खादिम हुसैन का काम था। उन्हें ज़ोहरा को उसकी गाड़ी से निकाल कर अपनी गाड़ी में डालना था और हवेली लेकर जाना था। कत्ल तो उसे करना ही था, बल्कि आबाई कब्रिस्तान में उसके लिए कब्र भी खोद दी गई थी। लेकिन वो उनके ख़ानदान की इज़्ज़त थी। उसका यूं सड़क पर कत्ल किया जाना अच्छा नहीं था, इसीलिए उसे सज़ा हवेली में दी जानी थी। तवक्का थी कि ज़ोहरा की गाड़ी के आगे पीछे मुहाफ़िज़ों की भी गाड़ी होंगी। प्रोग्राम के मुताबिक इनमें बैठे अफराद को बेदरे गोलियां मार देनी थी। यूं भी तो वो सब मुहाफ़िज़ शतरंज की बिसात पर पड़े वो प्यादे थे जिनका काम ही अपनी जान दांव पर लगाकर शाह को बचाना होता है। इनकी ज़िंदगी और मौत से किसी को क्या दिलचस्पी हो सकती है। आवाज़ सुनाई देने के बाद ज़ोहरा की निसान पेट्रोल भी नज़र आ गई थी। इसके साथ हिफाजत के लिए कोई गाड़ी नहीं थी, लेकिन गाड़ी देखकर इमदाद के माथे पर बल पड़े। उनकी इत्तला के मुताबिक तो अब्दुल्ला लाहौर में था। खादिम भाई, गाड़ी अब्दुल्ला ड्राइव कर रहा है, अब क्या किया जाए? उसने फ़ौरन मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पूछा था। ये तुम किन बातों में पड़ गए, वक्त बहुत कम है। खादिम हुसैन की झुंझुलाई हुई आवाज़ आई थी। गाड़ी के टायर बस्ट करो, गनमैन से हम निपट लेंगे। अब्दुल्ला को कत्ल मत करो, सिर्फ इस हद तक नाकारा बना दो कि वो ज़ोहरा की मदद ना कर सके। थोड़ी देर में फिजा गोलियों की आवाज़ से गूंज उठी। जवाब में दूसरी तरफ से भी फायरिंग की गई। 1 से 1.5 मिनट के अंदर हर तरफ खामोशी छा गई। ख्वाबगाह का दरवाज़ा खोलकर पीर साहब अंदर दाखिल हुए। रेशमा के चले जाने के बाद से अब तक यास्मीन बेगम सोचों में गुम अकेली बैठी थी। क्या हुआ, आज यहाँ रौनक नजर नहीं आ रही? उन्होंने बैठते हुए कहा। यास्मीन बेगम चौंक गई। रौनक? उन्होंने खुद से जैसे कहा। कुछ परेशान लग रही हैं आप। मुझे आपसे कुछ कहना है, वो बोली। पीर साहब ने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। आप जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है, यास्मीन बेगम ने दिल मजबूत करते कहा। पीर साहब चंद लम्हे पुरख्याल नज़रों से उन्हें देखते रहे। गोया हमारा तख्ता उलटने की कोशिश हमारे घर में ही हो रही है। यास्मीन बेगम गड़बड़ा गई। आप गलत समझे हैं, हम मुतज़र हैं, आप समझा दें। हैदर अली आपका भाई है, आप उनके घराने के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। आपके बेटे भी जवान हैं, कल को वो आपकी जगह संभालेंगे। क्या आप बर्दाश्त करेंगे कि वो एक दूसरे का खून बहाने लगे? ये किसकी ज़ुबान में बात करने लगी तुम यास्मीन? उनके लहजे में ठहराव था। मैंने तहैया किया हुआ था कि कभी आपके सामने ज़ुबान ना खोलूंगी। आपने जो कुछ किया मैंने चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। मुझ पर गुजरेगी तो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन आज मामला मेरी औलाद का है और मैं खामोश नहीं रह सकूंगी। ना चाहते हुए भी आज मुझे बोलना पड़ा है। उन्होंने कदरे तौक़ुफ़ किया, फिर बोली। पीर साहब, हमारे घराने के रिश्ते वहाँ जुड़े हुए हैं, ख़ानदान के। खुदा के लिए इन रिश्तों का ख्याल कर लें। अब तो एक ही रिश्ता कायम है यास्मीन बेगम, और वो है दुश्मनी का रिश्ता। और हम रिश्तेदारी पूरी दयानतदारी से निभाने के कायल हैं। ये मेरे साथ ये मेरे हाथ आपके सामने जुड़े हैं पीर साहब। जिस घर में बेटी ब्याहनी होती है, इसके घर वालों के साथ मोहब्बत और खलूस के रिश्ते कायम किए जाते हैं। आप अपनी हद से बढ़ रही हैं यास्मीन। हम आपको बता चुके हैं, हमारी बेटी की शादी वहाँ नहीं होगी। ये हमारा अटल फैसला है। वो निस्बत जो आपने तय की थी, वो भी तो आपका अटल फैसला था। आप जुबान देकर आए थे अपने भाई को। बस आगे एक लफ्ज़ भी नहीं। तुम्हें जो कहना था इससे ज़्यादा कह चुकी हो, और हम जितना सुना करते हैं हमने इससे ज़्यादा सुन लिया। आपने कुछ नहीं सुना पीर साहब, मैं आपको सुनाती हूँ। रेशमा की उम्र बीतती जा रही है, उसकी शादी हो जानी चाहिए। उसकी माँ होने के नाते मैं आपसे ये सब कुछ कहने का हक रखती। माँ नहीं, सौतेली माँ। पीर साहब के लहजे में जहर उतर आया। सौतेली माँ हो, इसीलिए इसे बोझ समझने लगी। तुम्हारी सगी बेटी होती तो तुम्हारे लिए ऐसा बोझ ना होती, जिसे उतार फेंकने की तुम्हें जल्दी होती, और वो भी दुश्मनों के घर। नहीं पीर साहब, गम के मारे यास्मीन बेगम का गला रुन गया। मुझे सौतेली माँ होने का ताना फिर कभी मत देना। आपकी उस जरीना ने तो उसे तरफ पैदा किया, उसे पाला मैंने है। उसकी खातिर रातों को मैं जागी हूँ। वो रोई है तो आंसू मेरे कलेजे पर गिरे। मुझे फिर कभी सौतेली माँ मत कहना। मैंने तो ज़िंदगी तेज दी आपके लिए, आपकी औलाद के लिए, और आज इनाम में आप मुझे ये ताना दे रहे हैं। जाएं पूछें उससे जिसकी मैं सौतेली माँ हूँ कि यास्मीन बेगम कौन है। उससे पूछें कि जरीना उसकी क्या लगती है। वो आपको बताएगी कि उसकी माँ कौन है। वो आपको बताएगी कि यास्मीन और जरीना में क्या फ़र्क है। मैं कम सूरत थी, अनपढ़ थी, आपके मयार पर पूरा नहीं उतरती थी। मैं ये जानती थी, लेकिन क्या ये सब बदलना मेरे बस में था? मैं तो इतना कर सकती थी कि मोहब्बत से सबके दिलों में घर करूं। मैंने अपनी एक एक सांस के साथ इस हवेली की एक एक ईंट से मोहब्बत की है, और आपने मुझे इन सब मोहब्बतों के जवाब में क्या दिया? सौतेली माँ होने का ताना। मैं तो सौतेली माँ हूँ, फिर भी मैंने रेशमा के दिल में उठने वाली टीसों को महसूस कर लिया। आप तो उसके सगे बाप हैं, क्या आप जान सके कि वो अब्दुल्ला को किस कदर चाहती? पीर साहब खामोशी से उनकी बातें सुन रहे थे, लेकिन उनकी आखिरी बात ने पीर साहब को सुन करके रख दिया था। इससे पहले कि वो कुछ कहते, ख्वाबगाह का दरवाज़ा बुरी तरह पीटा जाने लगा। यास्मीन बेगम ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ डाले। कौन है? वो गुस्से से धाड़े। जवाब में दरवाज़ा खोलकर चंद औरतें फूली सांसों और कांपते जिस्मों के साथ अंदर दाखिल हुईं। हम बर्बाद हो गए पीर साहब। वो ज़मीन पर बैठकर बैन करने लगी। उन जालिम दरिंदों ने शाह साहब को ख़त्म कर दिया। हाय, उनकी वो खून से भरी लाश देखने से पहले हम अंधे क्यों ना हो गए। क्या बकवास कर रही हूँ?
پیر صاحب تیزی سے باہر نکلے۔ حویلی میں کوہرام مچا تھا۔ امداد علی کی گولیوں سے چھلنی لاش کے گرد عورتیں بہن کر رہی تھیں۔ پیر صاحب شہر جا چکے تھے، جہاں کے اسپتال میں خادم حسین شدید زخمی حالت میں بے ہوش پڑا تھا۔ گاؤں کے 2 اور گھروں میں بھی ماتم ہو رہا تھا، لیکن جو آہ و بکا حویلی میں اٹھ رہی تھی ویسی بات تو اور کہیں نہ تھی۔ پیر صاحب کے صاحبزادے کو ان کے دشمنوں نے درندگی کا ثبوت دیتے ہوئے قتل کر دیا تھا، اور دوسرے گدی کے وارث کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ یاسمین بیگم یکٹک سکتے کی سی کیفیت میں بیٹے کی خون آلود لاش دیکھ رہی تھی۔ ریشما پر غشی کی کیفیت طاری تھی۔ رہ رہ کر وہ بھائی کی میت کی طرف بھاگتی، اسے اپنی نیند سے جگانے کی کوشش کرتی اور اس کی کوشش میں ناکام ہو کر غش کھا کر گر پڑتی۔ باہر مردانے میں بھی چیخو پکار مچی ہوئی تھی، لیکن بھائیوں کی آنکھیں خشک تھیں۔ خادم اور امداد سے چھوٹے بھائی سید مکرم علی شاہ کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ چھوٹے چچا سخاوت بابا بھی اندر سے ابل رہے تھے، مگر مکرم علی نے اپنے سے چھوٹے تینوں بھائیوں کو اندر گول کمرے میں بلوایا۔ سخاوت بابا بھی اس کے ساتھ تھے۔ صرف صاف ظاہر ہے کہ کسی نے یہاں سے مخبری کر دی تھی۔ مکرم نے بغیر تمہید کے کہنا شروع کیا، اس مخبر کو تو میں کتے کی موت ماروں گا، لیکن جو کچھ حیدر علی کے کتوں نے ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہے، اس کے لیے وہ لوگ کسی معافی کے مستحق نہیں۔ سخت حسن، حضور علی اور نوازش علی سر جھکائے بیٹھے تھے۔ حیدر علی، عبداللہ شاہ، تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا، اس نے مٹھیاں بھیج کر کہا۔ ہم تمہیں تہس نہس کر دیں گے، تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ علی بھائی کا کاش آپ نے یہ نہ کیا ہوتا، سخاوت بابا جیسے خود سے بولے تھے۔ میں نے تم تینوں کو یہاں سے اسی لیے بلوایا کہ امداد بھائی ہمارے درمیان نہیں رہے۔ خادم بھائی کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں، اب پیچھے ہم 4 بھائی ہیں۔ اپنی بھائی کی موت اور اپنی ذلت کا بدلہ ہم نے لینا ہے۔ حیدر علی کا ایک جوان بیٹا ہے، وہ اتنا کچھ کر گیا اور ہم 6 جوان بھائی کچھ نہ کر سکے، لیکن اب ہم کریں گے۔ ہمیں امداد بھائی کی میت پر یہ قسم کھانی ہے کہ جب تک ہم ان کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لیں گے تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اٹھو۔ مکرم علی اٹھ کھڑا ہوا۔ سخاوت بابا، نوازش اور حضور علی اس کی تکلیف میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا بات ہے سب، تم کیوں بیٹھے ہو؟ مکرم علی نے اس کی طرف دیکھا۔ 1 منٹ، اگر آپ میری بات بھی سن لیں۔ جلدی کہو۔ آپ بیٹھے تم بات کرو، یہ وقت اطمینان سے بیٹھنے کا نہیں۔ مکرم کے لہجے میں تیزی تھی۔ حملہ کرنے ہم لوگ گئے تھے نا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، مکرم علی نے مختصر کہا۔ یعنی غلطی کی پہل ہم نے کی ہے، انہوں نے صرف اپنا دفاع کیا، وہ ہمیں نہ مارتے تو ہم ان کو مار دیتے۔ بات صرف یہ تھی کہ کس کا داؤ چلتا ہے۔ امداد بھائی کی وفات پر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، لیکن بدلے وغیرہ کی قسمیں کھا کر ہم مزید حماقت کا ثبوت کیوں دیں؟ جو معاملہ ختم ہو گیا اسے آپ بھی ختم کر دیں۔ ان سب کی آنکھوں میں حیرت، غصے اور اشتعال کے سائے لہرانے لگے۔ یہ تم کہہ رہے ہو سب؟ مکرم علی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ مت بھولیں مکرم بھائی کہ صرف چند برس قبل تک بابا جان اور حیدر بابا اس حویلی میں سی حیثیت کے ساتھ اکٹھے رہتے تھے جو آج میری اور آپ کی ہے۔ ہم جو آج ایک بھائی کے خون پر بدلہ لینے اور مر جانے کی قسمیں کھانے لگے ہیں، کیا یہ ممکن نہیں کہ کل ہم بھی اسی طرح ایک دوسرے کا خون بہانے لگیں جیسے آج بابا جان اور حیدر علی کر رہے ہیں؟ تم ہمارے بھائی نہیں ہو سب۔ مکرم علی کی آنکھوں میں اشتعال کے ساتھ ساتھ دکھ بھی تھا۔ تم اس حویلی، اس خاندان کے بیٹے نہیں ہو، تم کسی انتہائی گھٹیا خاندان کے انتہائی گھٹیا اور بزدل مرد لگ رہے ہو۔ تم حیدر علی کی طرفداری کر رہے ہو۔ ہم اپنے بھائی کا خون بھول جائیں، اس بے حیائی کا مظاہرہ کرنے پر حیدر علی کو صرف اسی لیے معاف کر دیں کہ وہ بابا جان کا بھائی ہے۔ وہ لوگ چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرتے رہیں، ان کی بیٹیاں جنہیں اس حویلی کی بہوئیں بننا تھا وہ مردوں کے ساتھ آزادانہ اٹھتی بیٹھتی رہیں اور ہم خاموش تماشائی بنے رہیں۔ ایسا صرف تم کر سکتے ہو سب، ہم میں سے کوئی بھی بغیرت نہیں۔ پھر تمہارے خون میں یہ بغیرتی کہاں سے آ گئی؟ کاش آپ میرے بھائی نہ ہوتے، مجھے بغیرت کہہ کر زمین پر کھڑا رہنے والا اب تک پیدا نہیں ہوا۔ سب نے غصے سے کہا۔ میں تمہاری بکواس سننا نہیں چاہتا، اتنے غیرت مند ہو تو ہمارے ساتھ قسم کھاؤ، ورنہ کیا؟ اس نے مکرم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ ورنہ اس نے اپنا ماؤزر نکال لیا تھا۔ کسی بغیرت انسان کے لیے ہماری حویلی اور ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں۔ عبداللہ کو کندھے میں گرم سیسا اترتا محسوس ہوا۔ فائرنگ ایک دم شروع ہو گئی تھی۔ پہلے ٹائر پھٹے تھے، ایسے میں گاڑی کو کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا، لیکن اپنی تمام تر مہارت کو کام میں لاتے عبداللہ نے گاڑی کو الٹنے سے بچا لیا تھا۔ ابھی وہ سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ گولی سنسناتی اس کے کان کے پاس سے گزری اور دوسری اس کے کندھے میں پیوست ہو گئی۔ اسے اپنا بازو بالکل ناکارہ محسوس ہو رہا تھا۔ ایک درد سارے جسم میں سرایت کرتا چلا گیا۔ جیسے ہی گولیوں کا پہلا برسٹ آیا تھا، کھیتوں میں امداد اور خادم حسین کی پارٹیوں کا نشانہ لیے عبداللہ کے محافظوں نے بھی فائر کھول دیا۔ اپنی تمام تر قوت ارادی کو کام میں لاتے عبداللہ نے بھی فائرنگ شروع کر دی۔ اسی دوران اسے احساس ہوا کہ فتح محمد شدید زخمی ہو گیا تھا۔ گولیوں کے تبادلے کا سلسلہ زیادہ دیر تک نہ چلا۔ نیاز پور والے بھی پہلے ہی اس کے آدمیوں کے نشانے کی زد میں تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی یوں خاموشی چھا گئی جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
خون قمیض کو تر کرتا جا رہا تھا۔ ہنگامی امداد کے لیے اس نے جو تیسری پارٹی تشکیل دی تھی وہ فوراً آ پہنچی۔ دونوں طرف کے زخمیوں کو فوراً شہر کے اسپتال پہنچایا گیا اور لاش گھروں کو روانہ کر دی گئی تھی۔ اسپتال میں ڈریسنگ کروا کر عبداللہ کمرے سے باہر نکلا تو نور محمد وہیں کھڑا تھا۔ فتح محمد کو ہوش آ گیا؟ جی حضور، آپ کی دعاؤں سے وہ اب ہوش میں ہے، خون بھی لگا دیا ہے اسے، نور محمد نے کہا۔ باقی کیا رپورٹ ہے؟ امداد شاہ صاحب کی میت ان کی حویلی میں پہنچا دی گئی ہے۔ سنا ہے پیر صاحب آنے والے ہیں یہاں۔ اور خادم حسین کی حالت کیسی ہے؟ ڈاکٹر زیادہ پر امید نہیں، انہیں کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے، اب تک بے ہوش ہیں وہ، خون بہت بہہ چکا۔ خادم حسین کا کمرہ کون سا ہے؟ انہیں انتہائی نگہداشت میں رکھا ہوا ہے، نور محمد نے بتایا۔ میں ایک نظر اسے دیکھنا چاہتا ہوں، عبداللہ نے کہا۔ کیا کرتے ہیں شاہ صاحب، یہاں سے نکلنے کی کریں، پیر صاحب آتے ہی ہوں گے۔ نور محمد بوکھلا گیا۔ مجھے یہ بحث و تکرار پسند نہیں، عبداللہ نے سختی سے کہا۔ خادم حسین کی حالت واقعی بہت خطرناک تھی، ڈاکٹروں کی بھاگ دوڑ جاری تھی، خون بہت بہہ چکا ہے، زخم سب خطرناک، پتہ نہیں اب یہ زندہ کیسے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، ضرورت ہو تو خون میں دے سکتا ہوں، عبداللہ نے پیشکش کی۔ آپ؟ ڈاکٹر نے قدرے حیرت سے کہا۔ ہاں، ہمارا ایک ہی خون ہے۔ شاہ صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نور محمد کی سمجھ میں اس کی بات نہ آئی۔ دشمن کو زندگی دے رہے ہیں شاہ صاحب؟ دشمنی تب تک تھی نور محمد جب تک یہ دشمنی نبھانے کا اہل تھا۔ یہ اپنے پاؤں پر چلنے پھرنے لگا تو پھر ہمارے درمیان یہ رشتہ پھر قائم ہو جائے گا، پر ابھی یہ صرف انسان ہے جو ہمدردی کا مستحق ہے۔ ہر رشتہ خوبصورتی سے نبھانا چاہیے۔ عبداللہ اسپتال سے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی نگاہ سامنے سے آتے ہوئے پیر صاحب پر پڑی۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے پیر صاحب ٹھٹکے، ان کی نگاہوں میں قہر اور غضب کی پرچھائیاں تھیں۔ انہیں نظر انداز کر کے عبداللہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اماں جان پریشان تھیں۔ آپ کو معلوم ہے ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ معلوم ہے، حیدر علی نے کہا۔ وہ عبداللہ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، میرا بیٹا بہت غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ وہ بھی یہی سوچ رہے تھے۔ برسوں پہلے بابا جان نے لاہور میں گلبرگ میں تینوں بھائیوں کے لیے ایک ہی چار دیواری کے اندر الگ الگ 3 وسیع عریض کوٹھیاں بنوا دی تھیں۔ وقت تبدیل ہوا تو ایک ہی احاطے میں دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ عبداللہ لاہور میں جس کوٹھی میں مقیم تھا، اس کی ایک طرف پیر صاحب اور دوسری جانب سخاوت علی کی کوٹھیاں تھیں، اور معاملہ صرف یہی ختم نہیں ہوا تھا، گڑیا اور زیبی بھی اس کی لپیٹ میں آ گئیں۔ وہ ہمیں ان کی شادی کہیں اور نہیں کرنے دیں گے، یہ لکھوا لیں مجھ سے، فوزیہ بیگم نے کہا۔ یہ بات تو وہ بھی جانتے تھے کہ انہوں نے خاندانی روایات سے بہت بڑی بغاوت کی تھی، انہیں تعلیم دلوا کر خاندان بھر میں ماتوب کر دیا تھا، اور اب جلد ہی ان کی شادی کا مرحلہ آنے والا تھا۔ اس کی تو انہیں پہلے ہی خبر تھی کہ رسمی بات چیت کے بغیر بھی خاندانی روایات کے مطابق زہرہ کا رشتہ خادم حسین اور زینب کا رشتہ امداد علی سے طے ہو چکا تھا، لیکن وہ ایسی کسی روایت کو ماننے پر تیار نہیں تھے۔ اپنی بیٹیوں کو اس جہنم میں جھونکنا انہیں گوارا نہیں تھا۔ اگر خاندان کی روایات کو ہی دیکھا جاتا تو امداد علی کی موت کی وجہ سے زینب کو شادی کے بغیر ہی بیوقتی کی زندگی گزارنا ہوتی۔ خادم حسین کا بھی کچھ علم نہیں تھا، وہ بری طرح زخمی تھا۔ اب اس دشمنی کو لگام ڈالنے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، عبداللہ اور ریشمہ کی شادی۔ اگر ریشمہ بہو بن کر ان کے گھر آ جاتی تو پیر صاحب کا گھرانہ اپنے اٹھتے قدم روک سکتا تھا۔ یوں بھی وہ ریشمہ کو پیر صاحب کی حویلی سے نکالنا چاہتے تھے، یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ فوزیہ بیگم نے پوچھا۔ اس وقت اس کے علاوہ کیا سوچ سکتا ہوں کہ ان حالات کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ میں تو سوچ سوچ کر پاگل ہو گئی، مگر کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ ایک راستہ اب بھی باقی ہے، لیکن بہت مشکل، وہ بولے تھے۔ ہے کیا؟ فوزیہ بیگم نے بے چینی سے پوچھا۔ اگر بیٹیوں کے سلسلے میں ان کے کسی تقاضے سے بیشتر عبداللہ اور ریشمہ کی شادی ہو جائے تو؟ آپ مشکل کی بات کرتے ہیں، یہ تو بالکل ناممکن ہے، فوزیہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ اب وہ اس رشتے پر کسی طور راضی نہیں ہوں گے، اور بالفرض وہ مان بھی گئے تو ساتھ میں گڑیا اور پھر دینی کے لیے ضروری بات کریں گے، اور پھر اپنی بیٹیاں ان کے حوالے کر دینے پر میں تیار نہیں۔ میں انہیں یرغمال نہیں بنا سکتی، انہیں جھولے میں جھونک نہیں سکتی، لیکن وہاں تو انہیں جھولے میں جھونک سکتی ہوں، لیکن وہاں قطعاً نہیں۔ زہرہ نے کمرے کے اندر جھانکا۔ میں آ جاؤں؟ آ جاؤ بیٹا، اماں جان نے کہا۔ نئی خبر سنی، ہمارے پیارے اور اکلوتے بھائی دشمنوں کو اپنا خون دے کر آئے ہیں۔ وہ قالین پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہی؟ اماں جان کچھ نہ سمجھتے ہوئے پریشان ہو گئی۔ ہونا کیا تھا، پیر صاحب کی گدی کے وارث کا بہت خون بہہ گیا تھا، بھائی کی انسانیت جاگی اور آدھا لیٹر خون ان کے حوالے کر دیا۔ پاگل ہو گیا ہے وہ، اتنا بھی خیال نہ آیا کہ اسے خود بھی تو خون کی ضرورت ہوگی، وہ زخمی ہے۔ اور وہ ڈاکٹر احمق تھے کیا؟ اماں جان کو غصہ آ گیا۔ ڈاکٹر احمق نہیں، اندھا تھا، اور رہی بات بھائی کے زخمی ہونے کی تو یہ ضرور ان کی حماقت تھی۔ بیل کے سامنے یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے کہ مجھے مار، اور پھر بیل کیا کرتا؟ اس نے ٹکر مار دی۔ چھوڑا اب ان باتوں کو، ان میں کیا رکھا ہے، اس کی جگہ میں ہوتا تو بھی یہی کرتا، بابا جان نے کہا۔ زہرہ بے اختیار ہنس پڑی۔ مائنڈ نہ کریں، لیکن اماں جان یہ بات حماقت کی نہیں، وراثت کی ہے۔ زہرہ، اماں جان نے اسے تنبیہی انداز میں گھورا،
پھر بابا جان سے مخاطب ہوں، کیا ہمیں ان کے ہاں تعزیت کے لیے جانا چاہیے؟ زہرا نے پلکیں جھپکا کر حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ سب سے عجیب و غریب ترکیب ہمیشہ اماں جان کی طرف سے آتی تھی۔ ایسے نہیں کہتے گڑیا، بابا جان نے کہا، پھر اماں کی طرف مڑے تھے۔ چلیں گے لیکن امداد علی کے دفن ہو جانے کے بعد، تب تک وہ لوگ کچھ کھا پی بھی چکے ہوں گے۔ یہ کیا بات ہوئی بابا جان؟ زہرا ان کی بات سمجھ نہ سکی۔ بیٹا، غم کی پہلی قسم اس وقت ٹوٹتی ہے جب تمام تر غم کے باوجود پہلانے والا انسان کے حلق میں نیچے اتر جاتا ہے۔ انسان نفس کی طرف بڑھ جاتا ہے اور نفس انسان میں حساب کتاب کرنے اور نفع نقصان جانچنے کی صلاحیت جگا دیتا ہے۔ لیکن بابا جان، وہاں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پہلے قتل کیا اور اب تعزیت کیوں؟ اسے کسی اور نے نہیں بلکہ خود اس نے قتل کیا ہے۔ ہم تو صرف اپنا دفاع کر رہے تھے۔ یہ محض لفظوں کا ہیر پھیر ہے بابا جان۔ ٹھیک ہے، وہ اس قابل تھا کہ اسے قتل کر دیا جاتا، سو کر دیا، اب تعزیت وغیرہ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی صورت میں کہ ہمیں اس کے مرنے کا کوئی دکھ نہیں، بلکہ ہم نے تو اطمینان کا سانس لیا ہے۔ فضول باتیں مت کیا کرو گڑیا، اماں جان جھنجھلا گئی۔ جس بات کو سمجھ نہیں سکتی اس پر بحث مت کیا کرو، جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ ایسے مت ڈانٹا کرو بچیوں کو، پتہ نہیں کہ آگے ان کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ کم از کم جب تک ہمارے پاس ہیں تب تک تو خوش رہیں، بابا جان نے کہا۔ انہیں بھی تو خواہ کی بحث نہیں کرنی چاہیے، کبھی ہم ایسے اپنے ماں باپ کے سامنے بولے تھے؟ بابا جان ہنس پڑے۔ اگر اس گھر میں بھی وہی گھٹا ہوا ماحول رکھنا تھا تو پھر انہیں تعلیم دلوا کر ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں بھی جاہل رہنے دیتے اور خاندان کی روایات کے مطابق ان کی شادیاں کر دیتے، پھر مسئلہ ہی کیا تھا؟ آپ بہت ٹھنڈے دل سے سوچتے ہیں، لیکن میرا ذہن بالکل کام نہیں کر رہا۔ میں اپنے بچوں کو محفوظ اور خوش دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ سخاوت بابا نے بہت مشکل سے دونوں بھائیوں کو الگ کیا تھا۔ گہرا لب نگاہوں سے ایک دوسرے کو گھورتے ہوئے وہ دونوں الگ ہو گئے تھے۔ یہ وقت آپس میں جھگڑنے کا نہیں، حویلی کا جتنا سر جھک گیا ہے اسے اور مت جھکاؤ۔ لوگوں کو یہ مت بتاؤ کہ تم بھائیوں کے درمیان دوریاں اتنی بڑھ چکی ہیں، سخاوت بابا نے سختی سے کہا تھا۔ حویلی میں سخاوت بابا کی بات حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ سب بھائیوں کے لیے ان کی بات کی وہی اہمیت تھی جو پیر صاحب کے لفظوں کی تھی۔ اس وقت پیر صاحب کی غیر موجودگی میں وہی ان کی جگہ سنبھالے ہوئے تھے۔ مکرم، حضور اور نوازش علی سخاوت بابا کے ساتھ اندر چلے گئے۔ سب حسن گہری سانس لے کر وہیں بیٹھ گیا۔ اندر اماں جان کی جب برقرار تھی اور ریشما کی تڑپ بھی ویسی ہی تھی۔ بھائیوں کو اندر داخل ہوتے دیکھ ریشما ان کی جانب دوڑی۔ مکرم، بھائی کو جگاؤ، مجھے وحشت ہو رہی ہے، خدا کے لیے بھائی کو جگاؤ، اس نے مکرم کو کھینچتے کہا۔ مکرم نے ریشما کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا تھا۔ ادھر کسی سے کہو آپ ہی کی چادر لائیں، اس نے ہولے سے حضور علی کو مخاطب کیا۔ وہ اس کے ساتھ لگی روتی جا رہی تھی۔ مکرم، بھائی کو جگاؤ، خدا کے لیے۔ حضور علی نے ریشما کے سر پر چادر ڈال دی۔ مکرم اسے لے کر امداد علی کی میت کے پاس آ گیا تھا۔ نوازش اور حضور علی بھی ان کے ساتھ آ کھڑے ہوئے۔ مکرم نے بہن کی آنکھوں میں آنسو پوچھے اور پھر جھک کر بھائی کے جسم پر لگے خون پر اپنا ہاتھ تر کیا تھا۔ ہم سب بھائی اپنے بھائی کے خون اور بہن کے آنسو کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ حیدر علی کے خاندان کے ایک ایک فرد کو جیتا نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں موجود لوگوں میں سے بہت سے لوگ ان کی حویلی جاتے ہیں۔ تم سب جا کر انہیں بتا دو کہ بھاگ سکتے ہیں تو بھاگ جائیں، ہم انہیں پاتال کی گہرائیوں سے بھی نکال لائیں گے۔ ہم قسم کھاتے ہیں کہ جس نے ہماری مخبری کی تھی اسے اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کریں گے۔ عبداللہ شاہ، یہ ہماری قسم ہے کہ تجھے ہم قتل کریں گے، اسی طرح جیسے تو نے ہمارے بھائی امداد علی شاہ کو قتل کیا۔ ہم تیرے جسم میں اتنے ہی چھید کریں گے جتنے تو نے ہمارے بھائی کے جسم میں کیے۔ ہم تیرا خون اسی مٹی پر بہائیں گے جس مٹی پر تو نے ہمارے بھائی کا خون بہایا، اور پھر تیری لاش کے ٹکڑے گلیوں میں پھرتے کتوں کو کھلائیں گے۔ ریشما جو معاف ہوتے ذہن کے ساتھ یہ سب کچھ سن رہی تھی ایک دم چلا اٹھی، نہیں نہیں، اور بے ہوش ہو کر مکرم علی کے بازو میں جھول گئی۔ ریشما کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر ایک ملازمہ کو اس کا خیال رکھنے کی ہدایت دے کر تینوں بھائی باہر مردانے میں نکل آئے تھے۔ جنت بھائی کی خواہش اچانک ہی پوری ہو گئی۔ نوری کی بے وقت موت نے ان کے برسوں پرانے خواب بکھیر دیے تھے۔ انہوں نے پل پل گن گن کر کاٹے تھے، نوری کے جوان ہونے کا انتظار کیا تھا، کیا کیا نہیں کیا تھا انہوں نے نوری کے لیے، اور پھر نوری بھی تو حسین اور خوبصورتی کا ایسا شاہکار تھی جس پر نظریں نہیں ٹکتی تھیں۔ اس کی ناگہانی موت نے جنت بھائی کو توڑ کر رکھ دیا تھا، دھندا سب چوپٹ ہو کر رہ گیا تھا۔ جب اچانک انہیں شمیم مل گئی۔ شمیم فلموں میں کام کرنے کے شوق میں لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ آئی تھی۔ لڑکا فلموں میں تو کیا کام دلواتا، اپنا مطلب پورا کر کے اسے چھوڑ گیا، اور وہ در در بھٹکتی جنت بھائی تک پہنچ گئی تھی۔ جنت بھائی کو تو جیسے خزانہ ہاتھ آ گیا۔ وہ بے شک گاؤں کی اجڑ گنوار لڑکی تھی، اس پر محنت کی بھی بہت ضرورت تھی، لیکن جنت بھائی کی نگاہوں سے اس کا خیرہ کن حسن چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ اسے تھوڑا سا چمکانے کی ضرورت تھی۔
اور پھر ان کے لیے سونے کی کان ثابت ہو سکتی تھی، اور حقیقت تو یہ تھی کہ انہیں سونے کی اس کان سے سونا نکالنے کے علاوہ بھی بہت سا کام لینا تھا۔ ان کے وجود کی راکھ میں ایک چنگاری اب بھی سلگ رہی تھی، اور اس چنگاری کو انہوں نے بہت محنت سے بجھنے سے بچا رکھا تھا۔ اس چنگاری کو آگ بنانے کے جو خواب وہ برسوں سے دیکھتی چلی آ رہی تھی، شمیم ان خوابوں کو تعبیر دے سکتی تھی۔ انہوں نے اسے سنوارا، چمکانا شروع کر دیا، نوری بنا کر۔ امداد علی کو دفنایا جا چکا تھا۔ پیر صاحب ابھی تک شہر سے واپس نہیں آئے تھے۔ خادم حسین کے لیے وہ اپنی دولت پانی کی طرح بہانے کے لیے تیار تھے۔ فی الحال انہیں صرف اس بات کا انتظار تھا کہ خادم حسین خطرے کی حالت سے باہر نکل آئے اور ڈاکٹر اسے سفر کی اجازت دے دیں۔ اسے علاج کی غرض سے امریکہ لے جانا چاہتے تھے۔ ان کے حساب کتاب کرنے والے ذہن نے فوراً یہ حساب لگا لیا کہ جو بیٹا جا چکا تھا اسے وہ اپنی جان دے کر بھی واپس نہیں لا سکتے تھے، لہٰذا اس کی میت پر بیٹھ کر بہن کرتے رہنا تو بالکل فضول سی بات تھی۔ اس وقت ضرورت تھی اس بیٹے کو بچانے کی جو زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا اور جو ان کی گدی کا وارث تھا۔ حویلی کے معاملات کے متعلق وہ زیادہ پریشان نہیں تھے۔ سخاوت بابا وہیں موجود تھے اور پھر مکرم پر بھی انہیں بہت اعتبار تھا۔ امداد علی کو دفنانے کے بعد بھی بھائیوں میں سے کسی نے ثبت حسن سے بات نہیں کی۔ شام کو شہر جا کر وہ بڑے بھائی خادم حسین کو دیکھ آیا تھا جو اب تک بے ہوش تھا۔ بابا جان وہیں تھے اور بے حد بے چین بھی۔ سب کو دیکھ کر کتنی دیر تک گاؤں کے حالات پوچھتے رہے۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی اور مکرم کی لڑائی کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ بابا جان آپ ہی بہت اپسیٹ ہیں، انہوں نے اب تک کچھ کھایا پیا نہیں۔ اماں جان کی حالت بھی بہت بری ہے۔ ماں اور بہن کے دل تو بہت نازک ہوتے ہیں۔ تم لوگوں کو ہم نے اسی لیے وہاں چھوڑا تاکہ ان کا خیال رکھ سکو۔ ہم سے زیادہ تم لوگوں کی بات سنیں گی بیٹا۔ ہم تب تک یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے جب تک ڈاکٹر ہمارے بیٹے کی زندگی کی خوشخبری نہیں سنا دیتے۔ بابا جان رات یہاں گزارنے سے آپ کو زحمت ہوگی، آپ گھر چلے جائیں، میں یہاں رہ جاتا ہوں۔ ڈاکٹر جیسے ہی خوشخبری دیں گے میں ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر آپ کو فون کی اطلاع دے دوں گا۔ ہمارا یہاں رہنا ضروری ہے۔ پیر صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم جاؤ اپنی اماں جان اور ریشما کی دیکھ بھال کرو۔ اس کے تمام تر اصرار کے باوجود وہ واپس گاؤں نہیں آئے۔ اچھا بابا جان جیسا آپ کا حکم، لیکن جیسے ہی بھائی کو ہوش آئے پلیز آپ فون کر کے اطلاع ضرور بھجوا دینا، اس نے کہا تھا۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، وہ بولے۔ اب تم جاؤ، گاؤں میں تم بھائیوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ نیازپور واپس آ کر وہ سیدھا اماں جان کے خوابگاہ میں گیا تھا۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ بڑی مشکلوں سے انہیں کھانا کھلایا اور وہ ریشما کے کمرے میں آ گیا۔ سب حسن کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ وہ دوڑ کر آگے بڑھی اور اسے لپٹ کر رونے لگی۔ سب وہ بھائی کو لے گئے، بھائی چلا گیا، وہ جانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ میں نے روکا پھر بھی وہ اسے لے گئے، کسی نے میری پرواہ نہیں کی، کسی نے میری نہیں سنی، میں منتیں کرتی رہی، میری بات کسی نے نہیں مانی۔ میں جو ہوں آپ ہی آپ کا بھائی۔ اس نے ریشما کو بستر پر لٹانا چاہا۔ میں نہیں لیٹوں گی، نہیں سوؤں گی، مجھے بتاؤ میرے بھائی کو کہاں چھوڑ آئے؟ تم بھی تو ساتھ تھے، تم بھی تو اسے لے جانے والوں میں شامل تھے۔ میں نے تم سے بھی کہا تھا، تم سے بھی منتیں کی تھی، لیکن تم نے بھی نہیں سنا، کسی نے نہیں سنا۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑایا تھا۔ آپ ہی ابھی ہم دونوں مل کر کھانا کھائیں گے، پھر میں آپ کو ساری بات بتاؤں گا۔ کریمن آپ ہی کے لیے کھانا لاؤ۔ میں کچھ نہیں کھاؤں گی، وہ چلائی تھی۔ کل بھائی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ رات کا کھانا میرے ساتھ کھائے گا، میں اس کے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گی۔ میرے بھائی کو بلاؤ۔ بس ابھی بلاتا ہوں، لیکن ایک شرط پر، آپ رونا بند کر دیں۔ آپ روتی رہیں گی تو میں نہیں بلاؤں گا۔ سب جھوٹ بول رہے ہیں نا، میرا بھائی زندہ ہے نا؟ اس کے لہجے میں امید کی پرچھائیاں اتر آئی۔ کریمن جلدی کھانا لاؤ۔ اس نے جان بوجھ کر ریشما کی بات نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے اور کھانا میں صرف اپنی آپی کے پیارے پیارے ہاتھوں سے کھاؤں گا۔ دیکھ سب میں اپنے آنسو پوچھ رہی ہوں، تم اپنے وعدے سے پھرنا مت۔ ریشما نے چادر کے پلو سے اپنی آنکھیں پوچھی۔ سب حسن نے دکھ سے اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس کی ذہنی حالت نارمل نہیں تھی۔ جو کچھ ہو چکا تھا اس کا ذہن اسے رد کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اس کے محبت کرنے والے دل اور دماغ کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ وہ اس حادثے کو سمجھ نہیں سکی تھی، قبول کیسے کرتی۔ اسے اس وقت صرف اس قدر یقین دہانی کی ضرورت تھی کہ اس کا بھائی امداد علی زندہ تھا۔ اسے کچھ نہیں ہوا، جو کچھ اس نے دیکھا وہ صرف ایک خواب تھا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے چادر کا، اسے کوئی ہوش نہیں تھا، پاؤں میں جوتا تک نہ تھا۔ پتہ ہے سب آج مکرم کیا کہہ رہا تھا؟ اس کی آنکھوں سے پھر آنسو رواں ہو گئے۔ کہہ رہا تھا کہ وہ انہیں مار دے گا، میرے عبداللہ کو مار دے گا۔ میں اسے روکو سب، عبداللہ کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ سب حسن کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ ریشما اسے بہت قریب ہے، وہ بہت کم گو تھی لیکن اس کے ساتھ دنیا جہان کی باتیں کیا کرتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اپنی بہن کو اچھی طرح جانتا تھا، مگر نہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ ریشما رو رہی تھی اور اس مرتبہ عبداللہ کی خاطر، اور وہ حیران تھا۔ ہاں ریشما اور عبداللہ منگیتر تھے لیکن ہر کوئی جانتا تھا اب یہ شادی ممکن نہیں۔ حویلی میں عرصہ ہوا اس نسبت کا ذکر ختم ہو چکا تھا، لیکن ریشما کے دل کی گہرائیوں میں یہ بات دفن ہو چکی تھی۔ اسے یا کسی کو بھی شاید اندازہ نہیں تھا۔ اسے اندر کا غبار شاید آج
باہر نہ نکلتا، مگر آج وہ اپنے آپ میں کب تھی؟ اسے تو علم بھی نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، کس کے سامنے کہہ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر دیوار سے ٹکرا کر پھوڑ لے۔ ابھی تو وہ ایک معمے کے ٹکڑے جوڑنے میں کامیاب بھی نہیں ہو سکا تھا کہ ریشما نے دوسرے معمے کے ٹکڑے اس کے سامنے ڈھیر کر دی۔ بڑی مشکلوں سے جھوٹ سچ بول کر اس نے ریشما کو کھانا کھلایا، نیند کی گولی کھلا کر سلا دیا تھا۔ اس وقت اسے آرام کی سخت ضرورت تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ یہ اس کی زندگی کا بدترین دن تھا۔ اس کے تھکے ہوئے ذہن کو بھی آرام کی ضرورت تھی، لیکن وہاں آرام کہاں تھا؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور اسپتال کا نمبر ڈائل کیا، مگر وہاں ابھی بھی صورتحال ویسی تھی۔ نوازش اور حضور علی وہیں پیر صاحب کے پاس تھے۔ اس نے ریسیور رکھ دی۔ سگریٹ سلگا کر وہ بیتے دنوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس دن کے بارے میں جب وہ فوٹوگرافی کے ارادے سے کیمرہ کندھے پر لٹکائے گھوڑا گلی میں واقع اپنے ہٹ سے نکلا تھا۔ اس روز جمعہ تھا، کالج کی چھٹی وہ اکیلے ہی انجوائے کرنا چاہتا تھا، اسی لیے دوستوں کو لیے بغیر ہی وہ مری کی طرف چل پڑا تھا۔ موسم میں خنکی بڑھ چکی تھی اور دھوپ میں پھیکی اور بے رنگ سی تھی۔ شام سے پہلے وہ اس واپسی کی نیت سے آہستہ آہستہ پہاڑ سے اترنے لگا۔ جب وہ اسے نظر آئی تھی، اونچے نیچے راستوں پر خراما خراما چلتی، کندھے پر بیگ لٹکائے، ہاتھ میں ایک لفافہ اور اسٹرابری کا ڈبہ تھامے وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ رہی تھی۔ اسے احساس نہیں تھا کہ اس وقت وہاں اکیلی نہیں تھی۔ چلتے چلتے وہ ڈبے سے اسٹرابری نکال کر کھاتی جاتی اور ساتھ ساتھ کچھ گنگنا بھی رہی تھی۔ وہ ایک درخت سے ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگا۔ لڑکی بہت خوبصورت یا حسین نہیں تھی، لیکن بہت تر و تازہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا اطمینان تھا۔ اتنے مطمئن اور خوش چہرے اس نے کم ہی دیکھے تھے۔ سب دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گہری نیلی شلوار قمیض کے اوپر ڈنن کی جیکٹ میں ملبوس سلک کے نیلے مفلر سے کانوں اور آدھے سر کو ڈھکے اس کے چہرے پر تردد اور فکر کی ایک بھی لکیر نہیں تھی۔ اچانک ہی اس کا پاؤں رپٹا، ہلکی سی چیخ کے ساتھ اس نے درخت کا سہارا لیا اور خود کو گرنے سے بچ گئی، لیکن ہاتھ میں پکڑا ہوا لفافہ نیچے گر گیا تھا۔ لفافے میں مالٹے تھے۔ نیچے گرتے ہی سب مالٹے پھدک کر پہاڑ سے نیچے لڑکنے لگے۔ پہلے تو اس نے ایک آدھ مالٹے کو قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن جب کوئی ہاتھ نہ آیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور نیچے کی طرف لڑکتے ہوئے مالٹوں کا نظارہ کرنے لگی۔ ویسے تو چلتے کودتے ان مالٹوں نے کوئی ایسی مزاحیہ حرکت نہیں کی تھی جس پر ہنسا جا سکتا، مگر درجن بھر مالٹوں کے فرار ہو جانے پر اصولاً پہلا رد عمل افسوس کرنے کا ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں وہ انہیں دیکھ کر ہنسنے لگی۔ وہ ہنس رہی تھی بلکہ ہنستی چلی جا رہی تھی۔ ایسے میں وہ سب کو بہت اچھی لگی تھی۔ نہ جانے کس خیال کے تحت سے اس نے کیمرہ سیدھا کیا اور اس کی تصویر کھینچ لی۔ لڑکی کی ہنسی کو بریک اس وقت لگے جب کلک کی آواز ابھری۔ اس کے چہرے سے فلیش کی روشنی ٹکرائی۔ ایک دم اس نے سب کی طرف دیکھا، ایک لمحے کو ٹھٹکی، پھر اس کی طرف بڑھی۔ یہ کیا بدتمیزی؟ ماتھے پر تیوریاں ڈال کر اس نے کہا۔ کون سی بدتمیزی؟ وہ ایک دم انجان بن گیا۔ بغیر اجازت کے کسی کی تصویر کھینچ لینا بدتمیزی ہوتی۔ میں بہت حسن پرست ہوں، اسی لیے آپ کی تصویر نہیں کھینچ سکتا۔ اطمینان رکھیے، ابھی تو یوں ہی فلیش چمک گئی، سب نے آرام سے کہا۔ اس کی بات سن کر لڑکی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ چند لمحے وہ شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورتی رہی۔ تم بدتمیز ہی نہیں، بےہودہ انسان بھی ہو، بالآخر وہ بولی تھی۔ ثبوت پیش کرو ورنہ اپنے یہ غیر پارلیمانی الفاظ واپس لو۔ سب نے بھی فوراً کہا۔ ثبوت اس کیمرے میں محفوظ ہے، وہ بھی تیزی سے بولی تھی۔ کیمرے میں صرف بدتمیزی کا ثبوت ہے، بےہودگی کا نہیں، اس نے بھی اس لہجے میں کہا۔ چند لمحے وہ پرخیال نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر کچھ سوچ کر بولی۔ وہ اوپر میرا گھر ہے، وہاں چل کر کافی پیتے ہیں۔ سب نے اس کی طرف دیکھا جہاں لڑکی نے اشارہ کیا تھا۔ وہاں بہت خوبصورت سا ہٹ تھا۔ نہیں شکریہ، مجھے مار کھانے کا کوئی شوق نہیں۔ لڑکی کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ اسے اس بات کا افسوس تھا کہ اس کی اتنی محنت سے سوچی ہوئی اسکیم سب نے اتنی آسانی سے سمجھ لی تھی۔ او یو، اس نے آگے انگریزی میں یقیناً کوئی گالی دی تھی جو دانت پیسنے کے باعث اس تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اس نے کیمرہ جھپٹنا چاہا۔ کیمرہ تو خیر وہ نہ چھین سکی، البتہ اس کے لمبے اور تیز ناخن سب کے بازو اور ہاتھ پر خراشیں چھوڑ گئے تھے۔ دیکھو مجھے تصویر دے دو ورنہ بہت برا ہوگا، اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ انسانوں کی طرح پہلے مانگ لی ہوتی تو مل جاتی، مگر اب کچھ دن انتظار کرنا ہوگا۔ وہ پہاڑ سے نیچے اتر گیا۔ لڑکی کافی دیر تک وہیں کھڑی اسے تکتی رہی۔ کیمرے میں وہ آخری تصویر بچی تھی۔ سب گاڑی لے کر راولپنڈی روانہ ہو گیا۔ وہ فوری طور پر ریل دھلوانا چاہتا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اس نے لڑکی کے ساتھ واقعی بدتمیزی ہی نہیں بےہودگی بھی کی تھی، لیکن اسے لڑکی کے رد عمل محظوظ کر رہے تھے۔ پہلی مرتبہ اسے دیکھ کر سب کو بہت خوشگوار احساس ہوا تھا۔ فوٹوگرافی اس کا شوق نہیں جنون تھا۔ اس جنون کی تکمیل میں اس نے بہت سے چہرے دیکھے تھے، حسین اور خوبصورت لوگوں کی خوشی کے بہت سے لمحات اس نے قید کیے تھے، لیکن آج تک اس نے کسی کے چہرے پر اطمینان، اتنا خلوص اور سچی خوشی نہیں دیکھی تھی۔ دنیا 21ویں صدی میں داخل ہو رہی تھی، لیکن نہ کسی کے پاس راستہ تھا نہ منزل۔ خوشیاں ملتی نہیں تھیں، تخلیق کی جاتی تھی۔ طمانیت سے بھرپور چہرے پر بھی کہیں نہ کہیں فکر اور پریشانی کی لکیریں ضرور دکھائی دیتی۔
मगर उसके चेहरे पर कहीं परेशानी की एक लकीर भी नहीं थी। उसे यूं महसूस हुआ था जैसे ये परछाइयां कभी उसके चेहरे पर नहीं पड़ सकी, लेकिन वो तो एक लम्हे में मुश्तइल हो गई थी। इसका ये रूप भी दिलकश था, उसे मुश्तइल होना चाहिए था। अगर वो ऐसा ना करती तो महज तकनीकी एतबार से एक अच्छी तस्वीर रहती, और तस्वीर बहरहाल तस्वीर ही होती है, जिंदगी की हरारत से खाली। सबको ये देखकर खुशी हुई कि वो 21वीं सदी की ही एक फर्द थी, और फिर अगले ही रोज शाम को वो इसकी तस्वीर लेकर उसके घर की तरफ चल पड़ा। जैसा कि उसे तवक्का थी, वो तस्वीर बेहतरीन तस्वीरों में शुमार की जा सकती थी। गेट खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। दाएं जानिब छोटा सा खूबसूरत लॉन था, सामने गिराज में चमकती हुई पिजारो खड़ी थी। घर में चारों तरफ खामोशी थी। वो मखसूस आवाज़ जो घर में किसी की मौजूदगी का पता देती, बिल्कुल भी नहीं थी। ना झाड़ू की आवाज़, ना प्रेशर कुकर की शू शू, ना पानी गिरने के टिप टिप, और ना ही किसी के कानों के और ना ही किसी के बातें करने की आवाज़। उसने आगे बढ़कर घंटी का बटन दबाया। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलने वाली दरमियानी उम्र की एक खुशबाश खातून थी। जी फरमाइए। उन्होंने सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखा। सबके जहन में आया ही नहीं कि दरवाज़ा कोई और भी खोल सकता है। उसने अंदाज़ा लगाया कि लड़की की वालदा हो सकती। वह भी सवालिया निगाहों से उसी की तरफ देख रही थी। मैं सब्त हसन हूँ। आप मुझे सिर्फ सब भी कह सकती हैं, क्योंकि सब करीबी लोग मुझे यही कहते हैं। अगर आप मुझे अंदर आने की इजाज़त दें तो मैं कुछ वजाहत कर सकूंगा। मेरा ख्याल है कि वजाहत लॉन में बैठकर भी हो सकती है मिस्टर हसन। वो बोली थी। आप वहाँ तशरीफ़ रखें, मैं आ रही। जी ज़रूर। वो लॉन की तरफ बढ़ गया और एक लॉन चेयर पर बैठ गया था। खासी सख्तगीर किस्म की वालदा पाई हैं उस लड़की ने, उसने सोचा था। कितने इत्मीनान से मिस्टर हसन कहकर उन्होंने ये एहसास दिला दिया कि ना वो करीबी लोगों में शुमार होती हैं और ना ही होना चाहती। अभी वो सोच ही रहा था कि अंदर से खातून बरामद हुई। उन्हें आते देख वो खड़ा हो गया। तशरीफ़ रखें, वो बैठते हुए बोले। और कहिए, आप ग़ालिबन किसी वजाहत के बारे में बात कर रहे थे। जी हाँ, मैं दरअसल बदतमीज़ नहीं हूँ, बल्कि कल बिला वजह बिल्कुल गैर इरादी तौर पर मुझसे एक बदतमीज़ी सरसरद हो गई। उसने हाथ में पकड़ा लिफाफा उनकी जानिब बढ़ाया। मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का क्रेज़ है, लेकिन मैं चेहरों की नहीं जिस्मों की तस्वीरें खींचता हूँ। कल आपकी बेटी के चेहरे पर मुझे इतने शफ़ाफ़ जज़्बात नज़र आए कि मैंने बेसाख्ता उसकी तस्वीर खींच ली। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फ़ोटोग्राफ़र अपनी खिंची हुई तस्वीर ज़ाया नहीं कर सकता, ख़ास तौर पर इस सूरत में कि जब उसे यकीन हो कि वो तस्वीर बहुत अच्छी आएगी। इसलिए मैंने कैमरे की रील उन्हें नहीं दी। इस रील में उनकी तस्वीर के अलावा भी बहुत सी तस्वीरें थीं, जो मैंने बहुत मेहनत से खींची। खातून ना सिर्फ उसकी बात सुन रही थी, बल्कि इतनी देर में लिफाफे से तस्वीर और नेगेटिव निकाल कर देख भी चुकी थी। अब तो जो हुआ सो हुआ, बिलाखिर वो बोली। लेकिन आपको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी मिस्टर हसन, ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती थी। क्या मैं यकीन कर लूँ कि इस तस्वीर का कोई प्रिंट आपके पास नहीं? देखिए खातून, आप मुझे जानती नहीं, पहचानती नहीं। मैं ये नेगेटिव आपको ना देता तब भी आप मुझे ढूंढ नहीं सकती थी। ऐसे में जब मैं खुद आपके पास ये तस्वीर लाया हूँ तो मुझ पर शक करने का तो कोई जवाब नहीं। इस खुशफहमी में मत रहें कि आपको ढूंढा नहीं जा सकता था। एनीवे, मैं आपके शुक्रगुजार हूँ कि आप ये चीज़ें लेकर खुद आ गए। मुड़ खड़ा हुआ। मैं चलता हूँ। खातून उसे गेट तक छोड़ने आई। गेट पर ही उसका सामना एक मर्तबा फिर उस लड़की से हो गया। वो घर में दाखिल हो रही थी। इसके साथ उसके दो मुलाजमीन भी थे, एक मर्द एक औरत। मर्द पठान था और साफ मालूम हो रहा था कि उसके ज़िम्मे मुहाफ़िज़त की जिम्मेदारी मुलाजमा मकामी थी। लड़की तकरीबन उसी दिन वाले हुलिये में थी। ब्राउन शलवार कमीज, चमड़े की जैकेट और मफलर के साथ कंधे पर बैग लटकाए, हाथ में स्ट्रॉबेरी का डिब्बा लिए, चेहरे पर वही तमानियत और सकून। गेट की दूसरी जानिब सबको खड़े देखकर उसके माथे पर शिकने उभर आई। तेजी से गेट खोलकर वो खातून की तरफ बढ़ी। दीदी, ये वही है। मुझे मालूम है, आप अंदर आ जाएं ज़ैनी, वो बोली थी। जी दीदी। एक नज़र उस पर डालकर वो अंदर की जानिब बढ़ गई थी। सबके गेट से निकलते वो पठान मुहाफ़िज़ अच्छी तरह उसका जायज़ा ले चुका था। इसके बाद सब हसन का मामूल हो गया। जुम्मे का दिन वो मरी में ही गुजारता था। ना सिर्फ जुम्मा, बल्कि हर ऐसे दिन जब वो फारिग होता, इस पहाड़ी पर ज़रूर जाता। ज़ैनी उसे अच्छी लगी थी। वैसे तो उसने इस खातून को दीदी ही कहा था, मगर वो उसे किसी सूरत उसकी बड़ी बहन ना लगी थी। कुछ घरों में माओं को भी आपी, बाजी वगैरह कहा जाता है। उसने सोचा हो सकता है ज़ैनी दीदी कहती। इस दौरान ज़ैनी अक्सर उसे नज़रअंदाज करती, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई ज़रूर होता था। शायद उसे अकेले बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। वो उसके करीब से भी ऐसे गुजरती जैसे उसे देखा ही ना हो। मौसम मज़ीद ठंडा होता जा रहा था और बर्फ़बारी किसी भी वक्त मुतवक्कर थी, और वो दिन भी सब ने मरी में ही गुजारा था। हस्बे मामूल ज़ैनी के घर के करीब ही गया। अभी वो वापसी का प्रोग्राम बना ही रहा था कि ज़ैनी की मुलाजमा घर से निकली और तेज़ी से नीचे की तरफ चल दी। शायद आज ज़ैनी का बाहर निकलने का प्रोग्राम। मौसम भी तो ख़राब है, उसने सोचा। वो अभी नीचे उतरने लगा कि अभी कुछ दूर चला, बर्फ़ के नरम नरम गाले नीचे गिरने लगे। एक दिन पहले शायद बारिश हो चुकी थी। अब जो बर्फ़बारी शुरू हुई तो ये सिलसिला न जाने कब तक जारी रहना था। तेज़ी से चलते वो सिलसिल होटल की जानिब बढ़ा, जहाँ उसके
जहाँ उसके लाहौर के 2 दोस्त भी ठहरे हुए थे। उसकी जीप भी उन्हीं के पास थी। उनसे मिलने के बाद उसका इरादा फौरी तौर पर गाँव की तरफ निकल जाने का था। दोस्तों के साथ गपशप लगाने में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। जीप पर वहां से वापसी के लिए निकला तो अंधेरा फैल चुका था। बर्फबारी की शिद्दत में इजाफा हो गया और फिर सड़क पर आमदोरफ्त भी ना होने के बराबर थी। जरा पहले निकल गया होता तो मौसम की शिद्दत का सामना ना करना पड़ता। उसने सोचा, अब तक रावलपिंडी में होता। अभी वो ज्यादा दूर भी नहीं गया था कि उसकी निगाह सड़क के किनारे बैठी एक औरत पर पड़ी। गाड़ी बढ़ते देखकर उस औरत ने हाथ से रुकने का इशारा किया। वो औरत किसी परेशानी में मुब्तला लग रही थी। सब ने जीप उसके पास रोक दी और नीचे उतर आए। भाई साहब, मुझे घर तक पहुंचा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। औरत खालिस मकामी लहजे में बोली। आवाज़ से अंदाज़ा होता था कि किसी किस्म की तकलीफ में मुब्तला थी। सबने बगौर उसकी तरफ देखा और अंधेरे में पहचानना मुश्किल था, लेकिन वो उसे दैनी की मुलाजमा लग रही थी। आओ बैठ, उसने कहा। साहब चलते चलते गिर गई थी, उठा नहीं जा रहा। उसने बहुत बेचारगी से कहा। कहाँ चोट लगी? दाएं बाजू और टांग पर, उसने सर्दी से कांपते हुए बताया। लगता है हड्डी टूट गई। सब हसन ने अपनी चादर उसके ऊपर डाली और फिर सहारा देकर उसे जीप में बिठा दिया था। पहले किसी डॉक्टर को दिखा देते हैं, उसने जीप स्टार्ट करते कहा। बाद में तुम्हें घर छोड़ दूंगा। आप मुझे घर ले जाएं, दीदी को डॉक्टर बुलवा लेंगी। पहले एक्सरे करवाना पड़ेगा और एक्सरे मशीन घर पर नहीं, डॉक्टर के पास ही होती है। पहले घर जाऊंगी और फिर वापस आना पड़ेगा। इससे बेहतर नहीं कि पहले एक्सरे करवा लो। मुलाजमा ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि ऐसे में उसे क्या करना चाहिए, मगर फिर वो बोली भी कुछ नहीं। ऐसे मौसम में बाहर निकलने की क्या ज़रूरत थी? सबने पूछा। छोटी बीबी का फल का डब्बा लाना था। फिर मैंने कहा कि यहाँ तक आ गई हूँ तो अपने भाई को भी देखती जाऊँ। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। बस फिर वहीं देर हो गई, वो बोली थी। सबने इमरजेंसी में उसका एक्सरे करवाया, हड्डी टूटने से बच गई थी। फिर दवाएं लेकर वो उसे घर ले आया था। घंटी के जवाब में दरवाज़ा दीदी ने खोला। जैनी उनके पीछे ही थी। उन्हें देखकर जैनी ने चीख मारी। सलीमा, कहाँ चली गई थी तुम? मेरा दम निकला जा रहा था। उसकी पलकों पर आंसू अटके हुए थे। दीदी ने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। अंदर आ जाओ। सब उसे सहारा देकर अंदर लाया था। सलीमा, तुम्हें हुआ क्या? दीदी ने जैनी की तरफ देखा। जैनी, आप मेहमान को ड्राइंग रूम में बिठाएं, मैं सलीमा को अंदर ले जाती। कदरे भारी जिस्म वाली सलीमा को सहारा देना नरम और नाजुक सी जैनी के बस की बात नहीं थी। वरना सबको यकीन था कि उसे ड्राइंग रूम में खुद बैठाती और जैनी को सलीमा की तीमारदारी के फराइज सौंप देती। जब दीदी सलीमा को अंदर लेकर चली गई तो जैनी उसकी जानिब मुड़ी। आप अंदर आए ना प्लीज़। नहीं शुक्रिया, मैं चलता हूँ। मुझे बर्फबारी मजीद तेज़ होने से पहले रावलपिंडी पहुँचना है। प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाएं, उसने कहा था। अब इतने इसरार के बावजूद वहाँ न रुक कर वो कुफरान नेमत तो नहीं कर सकता था। तो बर्फ झाड़ कर अंदर चला आया था। बैठे, जनी ने सोफे की जानिब इशारा किया। सब बैठ गया था। ड्राइंग रूम छोटा था लेकिन बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। जिस सोफे पर सब बैठा था उसके बिल्कुल सामने वाली दीवार पर जैनी की उसी तस्वीर की इनलार्जमेंट लगी हुई थी जो उसने खींची थी। जैनी फ्लोर पोर्शन पर बैठ गई थी। आंसू उसने हथेली से पोंछ लिए थे। नीली जीन्स और खुली लंबी सी स्वेटर में वो बहुत पुरकशिश लग रही थी। बालों की ऊंची सी पोनी बना रखी थी और हमेशा की तरह आधे सर और कानों को मफलर से ढांप रखा था। सलीमा को क्या हुआ है? उसके अंदाज में बेचैनी थी। रास्ते में शायद फिसल गई थी। चोट भी लगी है लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। एक्सरे करवा लिया है, हड्डी ठीक है। हम तो बहुत परेशान थे। शेर दिल खान को अचानक मर्दान जाना पड़ गया। वही घर का चौकीदार भी है और ड्राइवर भी। वो नहीं होता तो बहुत दिक्कत होती है हमें। घर में सिर्फ मैं और दीदी थे। मैंने कहा अभी के दीदी से मैं जाकर उसे ढूंढती हूँ, लेकिन दीदी नहीं मानी। कहने लगी वो अपने भाई के घर चली गई होगी। लेकिन सलीमा आपको मिली कहाँ? इस बात को छोड़ें, ये बताएं कि आपको स्ट्रॉबेरी खाने का इतना ही शौक है? कैसे ख़राब मौसम में आपने उसे भिजवा दिया? आपको ये ख्याल भी नहीं आया कि ऐसे मौसम में कोई हादसा भी पेश आ सकता है? मगर मैंने उसे कब भेजा था? पूछ लें बेशक उससे। जैनी ने जल्दी से अपनी सफाई पेश की। मुझे तो उसके जाने के बाद पता चला। अगर मुझे पता होता कि तो मैं उसे जाने देती। आप लोग यहाँ अकेले होते? घर में कोई मर्द नहीं होता? सब ने पूछा था। जैनी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अब तो अरसा हो गया आपको इधर मंडलाते हुए। आपको पता नहीं चला अब तक कि यहाँ कौन कौन रहता है? सब हसन बेख्तियार हंस दिया था। गोया आप इतनी बेखबर नहीं है जितनी नजर आती। जैनी भी हंस पड़ी थी। एक बात बताऊं, बिल्कुल सच सच बताएं। सही बात तो ये कि पहले दिन आप मुझे बहुत बुरे लगे थे। फिर आपने तस्वीर लौटा दी तो बहुत बुरे नहीं, सिर्फ बुरे लगे थे। और जब मैंने देखा कि आपने मेरी इतनी अच्छी तस्वीर खींची तो मेरे बाकी शिकवे भी धुल गए। और आज आप सलीमा को लाए तो आप मुझे अच्छा नहीं, तो मुझे अच्छा लगा है। अच्छा लगा है या मैं अच्छा लगा हूँ? सबने शोखी से पूछा। जैनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। कुछ भी समझ लें। उठ खड़ी हुई। मैं आपके लिए कॉफ़ी लाती। नहीं नहीं, कॉफ़ी का तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं। आप बैठकर अच्छी अच्छी बातें करती रहें, बस ऐसे ही
जैसी अभी की है। अगर मेरी आदत गुड़िया जैसी होती तो अभी आपको बहुत सख्त डांट पड़ती। शुक्र करें यहाँ मैं हूँ, गुड़िया नहीं। जैनी वापस बैठ गई थी। इस बात पर भी मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर ये बात मैंने आपकी दीदी के सामने की होती तो वो भी ज़रूर डांटती। अरे नहीं, दीदी को तो डांटना आता ही नहीं। कम से कम पिछले 4 साल से उन्होंने हम बहनों को एक मर्तबा भी नहीं डांटा। 4 साल पहले किस बात पर डांटा था? जैनी फिर खिलखिला कर हंस दी। किसी बात पर भी नहीं। वो 4 साल पहले तो हम यहाँ आई हैं ना। इनसे पहले एक और गवर्नेंस होती थी यहाँ, मिस सारा जॉर्ज। उफ, ये अंग्रेज़ औरतें ना काबिले बर्दाश्त होती। खास करके पुराने मिजाज की अंग्रेज़ औरतें जो अल्लाह के फजल से मिस भी हैं। मिस जॉर्ज बहुत सख्त थी। घर और स्कूल दोनों में इतनी सख्ती होती थी कि स्कूल तो है ही, ये घर भी ननरी लगता था। फिर बरसों की दुआएं अल्लाह मियाँ ने सुनी और मिस जॉर्ज वापस इंग्लैंड सुधारी और ये दीदी यहाँ आ गई। अब आराम से सांस ले सकते हैं, वरना ये ना करो वो ना करो की गिरदान सुनना पड़ती थी सारा दिन। दीदी आपकी गवर्नेंस है? उसे कदरे हैरत हुई। जी, आप क्या समझ रही थी? मैं समझा आपकी वालदा है। आपके वालदैन कहाँ होते हैं? ओहो, हमने एक दूसरे से अपना तारुफ तो करवाया नहीं। जैनी ने जल्दी से कहा। सबको महसूस हुआ कि वो जानबूझकर इस सवाल को नज़रअंदाज कर रही थी। मैं जानता हूँ कि आप जैनी हैं। उसने भी मौजू तब्दील कर दिया। मैं सब्त हसन हूँ। आपकी दीदी से मैंने कहा था कि मुझे सब्त भी कह सकती हैं, क्योंकि सब करीबी लोग मुझे सब्त कहते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे मिस्टर हसन कहकर ये बावर करवा दिया कि वो मेरे करीबी हल्के में शामिल होने की कोई ख्वाहिश नहीं रखती। अब आप बता दें कि आप मुझे किस नाम से पुकारेंगी? जैनी हंस पड़ी। मैं आपको सब ही कहूँगी, क्योंकि अब मिस जॉर्ज जा चुकी हैं। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। थैंक यू। वैसे मैं ज़ैनब हूँ और सब करीबी लोग मुझे ज़ैनी कहते हैं। आजकल सीनियर कैम्ब्रिज कर रही। वेरी नाइस, मैं भी सीनियर कैम्ब्रिज ही कर रहा हूँ। बोर्डिंग में रहते हैं? जैनी ने पूछा था। नहीं, घोड़ा गली में छोटा सा हट है, वहीं रहता हूँ। उसने कहा। और आपने बताया था कि आप 2 बहनें यहाँ रहती हैं। आपकी दूसरी बहन नज़र नहीं आ रही। गुड़िया आजकल यहाँ नहीं, इंग्लैंड गई हुई है। जैनी बात कर रही थी कि दीदी ट्रॉली लेकर अंदर आ गई। मुझे दें दीदी, मैं कॉफ़ी बनाती। जैनी ने ट्रॉली अपने करीब घसीट ली थी। मैं तो ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। आपके लिए क्रीम वाली बना दूँ या फिर आप भी ब्लैक ही पिएंगे? मैं ब्लैक ही पीऊँगा। आपने सलीमा की बर वक्त मदद की, इसका बहुत शुक्रिया, वरना पता नहीं बेचारी को कितनी परेशानी और तकलीफ उठाना पड़ती। दीदी ने सोफे पर बैठते कहा। मैं मदद ना करता तो कोई और कर देता। शुक्रिया वाली तो कोई बात ही नहीं। आप चीनी कितनी लेंगे? जनी ने उससे पूछा। 2.5 चम्मच। आपने 2.5 चम्मच कहा? जनी ने दोबारा तस्दीक चाही। जी। वह हंस पड़ी। मर्दान शुगर मिल आपकी ही तो नहीं, इतनी चीनी लेते हैं आप? जैनी, दीदी ने संजिश करने वाले अंदाज में कहा। ऐसे बात नहीं करते बेटा। उसने सबको कनखियों से देखा और वो हंस पड़ी। हंसना इसकी आदत थी और वो हर वक्त हंसती थी बात बे बात। आप ये ना समझे कि दीदी ने मुझे डांटा है। उसने कॉफ़ी का मग और चीज़ सैंडविचेस सबकी जाने बढ़ाए। कॉफ़ी पीते हुए भी वो दोनों बातें करते रहे। मौजूद सैंडविचेस था, दोनों मुख्तलिफ इदारों लेकिन एक ही क्लास में ज़ेर तालीम थे। किताबें भी एक सी थीं, चनाचा उन्हीं के मुतल्लिक बातचीत होती रही। कॉफ़ी ख़त्म करके वो खड़ा हुआ। कॉफ़ी और गुफ्तगू दोनों बहुत अच्छी थी। दोनों का शुक्रिया। शुक्रिया तो मैंने कबूल कर लिया, लेकिन आप कहाँ चल दिए? बाहर देखा है बर्फ़बारी का हाल? अभी हाल ऐसा बुरा नहीं कि निकला नहीं जा सकता। मेरा घर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। उसने जेब की चाबी उठा ली। घोड़ा गली जाना है ना? नहीं, मुझे लाहौर से भी आगे जाना है। लाहौर से आगे? लेकिन मौसम तो बहुत ख़राब है। बस यहाँ से रावलपिंडी तक ही ख़राब है, आगे ठीक है। जैनी उसके इस मौसम में सफ़र करने के हक़ में नहीं थी, लेकिन बार बार इसरार करना उसे मुनासिब महसूस न हो। चले, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ाऊँ? मिलाकर उसने कहा। दीदी बर्तन समेटने लगी थी और वो जैनी बैरूनी दरवाजे तक चले गए। इतने बुरे मौसम में कहीं पहुँचने की जल्दी तब होती है जब आगे कोई इंतज़ार कर रहा हो। जैनी ने दरवाज़ा खोलते अचानक कहा। सबने उसकी तरफ देखा। वो दरवाजे की नॉब से हाथ हटाकर बेनियाजी से अपने लंबे नाखूनों से नेल पॉलिश को रचने लगी थी। उसने बेख्तियार होठों पर आ जाने वाली मुस्कुराहट को छुपाया और बोला। हाँ, इंतज़ार करने वाले तो मौजूद हैं, तभी तो जाने की जल्दी है। वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ पलकें उठाकर उसकी जानिब देखने लगी। वो जाहिर नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों में जो शिकवा और सवाल थे, उन्हें देखकर सबको उस पर ढेर सारा प्यार आया। पूछोगी नहीं कि कौन है इंतज़ार करने वाले? बताना होता तो खुद ही बता देते। पूछने पर बताएं तो क्या फ़ायदा? वो मुस्कुरा दी। मेरी अम्मा और मेरी बहुत प्यारी सी बहन। भाई तो इंतज़ार करते हैं, लेकिन इतना नहीं जितना अम्मा जान और आप ही करती हैं। जैनी भी मुस्कुरा दी। अच्छा फिर ठीक है, अब इजाज़त है जाने की? सबने पूछा था। हाँ, इसीलिए इजाज़त दे रही हूँ, क्योंकि इजाज़त ना देने से आप रोकेंगे तो नहीं। लेकिन मैं यहाँ परेशान होंगी आपके लिए। सचमुच मौसम बहुत ख़राब है। ऐसे मौसम में बहुत मर्तबा सफ़र किया है मैंने। परेशान होने की ज़रूरत नहीं।
آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ پنڈی پہنچ کر فون کر دیں مجھے، زینی نے کہا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، اگر میرے پاس فون نمبر ہو تو میں آپ کو فون نمبر لا دیتی ہوں، 1 منٹ ٹھہریں۔ یہ میرے پاس بال پین ہے، سب نے شفر کا بال پوائنٹ نکال کر اسے دے دیا تھا۔ اور کاغذ یہاں لکھ دو، سب نے ہتھیلی آگے کر دی۔ زینی نے نمبر لکھ کر بال پین اسے واپس کر دی۔ میں انتظار کروں گی فون کا۔ وہ جیپ میں بیٹھنے لگا تو پیچھے سے زینی کی آواز آئی۔ جب تک وہ اس سے دور رہا روز فون پر بات کرتا رہا۔ زینی کی تصویر ہر وقت اس کے پاس رہتی تھی۔ ہنستی مسکراتی زینی ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے اور زیادہ اچھی لگنے لگی۔ گاؤں سے مری واپس آنے تک ان کی دوستی بہت گہری ہو چکی تھی اور پھر ہر روز ملنا ان کا معمول ہو گیا۔ ان دونوں کو کبھی اظہار کی ضرورت نہیں پڑی تھی، نہ انہوں نے وعدے کیے نہ قسمیں کھائی تھی۔ اظہار کی ضرورت تھی بھی نہیں کیونکہ وہ دونوں جانتے تھے کہ انہیں ایک دوسرے سے محبت تھی، بہت شدید۔ سب نے اسے کبھی اس کے گھر والوں کے متعلق نہیں پوچھا تھا۔ زینی موضوع بدل دیتی۔ اس نے خود ہی اندازہ قائم کر لیا کہ زینی کا تعلق کسی بروکن فیملی سے تھا، تبھی تو وہ اس موضوع پر بات نہیں کرتی تھی۔ خود زینی نے بھی اس کی اماں جان اور بہن کی خیریت دریافت کرنے سے زیادہ کچھ خریدنے کی کوشش نہیں کی تھی، شاید اس لیے کہ جواب میں سب بھی اس کے گھر والوں کے متعلق پوچھ سکتا تھا، مگر سب کو ان باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ زینی کا تعلق کس فیملی سے اور اسے زینی سے محبت تھی، اور اس کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا۔ اس کی ملاقات گڑیا سے بھی ہوئی تھی، وہ بھی اچھی لڑکی تھی۔ باقی کلاس فیلوز کے برعکس اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں تھا، شاید اس لیے کہ وہ کتابی کیڑا تھی۔ اس کا سر ہر وقت کسی کتاب میں رہتا، مزاجن بھی وہ قدرے مختلف تھی۔ باقی لڑکیوں کی طرح اسے کپڑوں، جولری اور پھر لڑکوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ سب سے وہ ملتی تھی لیکن اس کی ڈسکشن سے پڑھائی تک تھی۔ سارے سینئر کیمبرج کے بعد وہ اکثر کہتی تھی، اس سے پہلے صرف اور صرف پڑھائی۔ زینی سے ملنے کا اسے ایک فائدہ ضرور ہوا تھا، اب وہ پڑھائی پر توجہ دینے لگا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی کلاس میں تھے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ پڑھائی کے معاملے میں زینی سے کسی طور پر پیچھے رہے، بلکہ اس کی کوشش ہوتی کہ جو کچھ وہ اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکی وہ سب کچھ بھی اسے پڑھا دے۔ پڑھائی ختم کر کے وہ سیر کے لیے گھر سے نکل جاتے تھے اور اس سیر کے دوران وہ دنیا بھر کی باتیں کیا کرتے۔ تم نے سب مجھے ایک مرتبہ بہت رلایا تھا، سیر کے دوران زینی نے کہا۔ میں نے تمہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہوا ہے، زینی نے زور دیا۔ کب؟ جس دن تم نے تصویر کھینچی تھی۔ میں نے دیدی کو بتایا، وہ پریشان ہو گئی۔ میں ضد کر کے اکیلی گئی تھی اس دن، اور پھر مجھے اکیلے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ یہ رپورٹ گھر والوں تک پہنچی تو بہت ڈانٹ پڑتی، اس بات پر نہیں کہ تم نے تصویر کھینچ لی، بلکہ اس بات پر کہ میں اکیلے گھر سے باہر کیوں نکلی تھی۔ یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ یہ بات گھر والوں کو بتائی نہ جاتی۔ بس پھر مجھے بہت رونا آ گیا۔ اصل میں مجھے ڈانٹ کھانے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ سب ہنس دیا۔ چلو یہ تو پتہ چلا کہ تمہیں رونا آتا ہے۔ تمہیں مجھے رلانے کا شوق ہے؟ تھوڑا سا رونا اچھا بھی ہوتا ہے، آنکھیں دھل جاتی۔ مجھے حیرت ہے تم اور کتنے برسوں سے یہاں رہ رہے تھے، پھر بھی کتنے عرصے بعد ملے۔ زینی ٹوٹے ہوئے درخت کے تنے پر بیٹھ گئی۔ اور مجھے بھی حیرت ہے کہ میرے سب کلاس فیلوز تمہارے اسکول کی تقریباً تمام لڑکیوں کو جانتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ وہ ہنسی تھی۔ لیکن ہماری مس جارج بہت سخت تھیں، ہم بہنیں وہ سب کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی جو ہمارے ساتھ کی لڑکیاں کر رہی تھیں، اور میری دلچسپی کا محور صرف فوٹوگرافی تھا۔ پتہ نہیں وہ لمحہ کیسا تھا کہ تمہیں دیکھ کر پھنس گیا۔ زینی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم نے دیدی سے بھی جھوٹ بولا تھا کہ تمہارے پاس تصویر کا کوئی پرنٹ نہیں۔ یہ بات میں نے نہیں کہی، پوچھ لو بے شک ان سے۔ میں نے تو جواب کو صاف ہی گول کر دیا تھا۔ وہ بھی ہنس پڑا۔ لیکن اس دن پڑھنے کے دوران بھی وہ ہمیشہ کی طرح بات بات پر ہنس نہیں رہی تھی۔ سیر کو نکلے تب بھی وہ چپ چپ تھی۔ کیا ہوا؟ آج بہت خاموش ہو، گڑیا سے جھگڑا تو نہیں ہوا؟ سب نے پوچھا تھا۔ نہیں، وہ بولی، ایک مسئلہ ہے، بس وہی بعض اوقات پریشان کرنے لگتا ہے۔ مجھے بتاؤ، میں کوئی حل نکال دوں گا۔ چلو چل کر بیٹھتے ہیں، زینی نے کہا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس تنے پر جا کر بیٹھ گئی۔ میرے بابا جان کا فون آیا تھا، وہ اور میری اماں جان شاید کل یہاں آ جائیں گے۔ سب نے پرخیال انداز میں کہا۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ زینی نے اس موضوع پر خود بات کی تھی۔ اور تم چاہتی ہو کہ جب تک وہ یہاں ہیں میں تمہاری طرف نہ ہوں؟ ڈونٹ بی ریڈیکولس۔ نہ وہ اتنے تنگ نظر ہیں اور نہ ہی میں ان سے کچھ چھپانا چاہتی ہوں، بلکہ میں تو چاہتی ہوں کہ تم ان سے ملو، وہ یقیناً بہت خوش ہوں گے۔ بلکہ مجھے یقین ہے کہ ڈرائنگ روم میں میری تصویر لگی دیکھ کر یہ ضرور پوچھیں گے کہ یہ میں نے کب اور کس سے کھنچوائی۔ پھر بات یہ ہے سب کہ میرے بابا جان نے باقی سارے خاندان سے ناطا توڑ لیا، یا شاید یہ کہنا بہتر ہوگا کہ باقی سب خاندان نے ہم سے ناطا توڑ لیا۔ ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی ایسا کیوں ہوا ہے، لیکن بہرحال ایسا ہوا ہے تو اچھا ہی ہوا ہے۔ ہمارا سارا خاندان بہت تنگ نظر ہے، پتہ نہیں صدیوں پرانی کون سی روایتوں کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں سب۔ میں اور گڑیا تو برسوں سے ادھر ہی ہیں، بابا جان اور اماں آتے جاتے رہتے ہیں ہم سے ملنے کے لیے۔ گڑیا تو پھر بھی خاندان کے بکھیڑوں کے متعلق بہت کچھ جانتی ہے، لیکن مجھے ان مسئلوں سے
دلچسپی نہیں، الجھن سی ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے کبھی کچھ خریدنے کی کوشش نہیں کی، لیکن کچھ نہ کچھ کان میں پڑتا ہی رہتا ہے۔ بابا جان نے ہمیں یہاں اسی لیے بھیجا کہ ہمارے خاندان میں دشمنیاں چل رہی ہیں۔ ان کی سختی سے تاکید ہے کہ یہ بات ہم کسی کو نہ بتائیں تاکہ دشمن ہم تک نہ پہنچ سکے۔ یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے گیٹ گراؤنڈ کا کوئی ایسا فرد نہیں رکھا ملازمین تک کہیں ہمیں پہچان نہ لیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ دشمنوں کی یہ آگ ہم تک پہنچ جائے۔ میں ہنستی رہتی ہوں سب۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ میرا دل کتنا دکھتا ہے جب یہ سوچتی ہوں کہ ایک بے مقصد دشمنی کے پیچھے ہم اپنے ماں باپ سے الگ ہیں۔ بھائی برسوں بعد پاکستان آئے ہیں اور اب بہنیں یہاں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہم اپنے گھر تک نہیں جا سکتے، اپنی زمین پر قدم نہیں رکھ سکتے۔ کچھ بچپن کے دھندلے خاکے ہیں اپنی حویلی کے، اور بس چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ پھر بولی، تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہم بہن بھائیوں نے زندگی میں کتنا کچھ مس کیا ہے۔ ماں باپ کے ہوتے بھی ان کی محبت سے محروم رہے۔ وہ چند دنوں کے لیے یہاں آتے اور بہت پیار کرتے ہم سے، لیکن چند دنوں کا پیار برسوں کے غبار کو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ وہ نہیں ہوتے تو ہم کسی نہ کسی طرح دن گزار لیتے ہیں، مگر جب وہ یہاں آ کر چند دن رہنے کے بعد واپس جاتے ہیں تو پھر ہر چیز سے دل اچاٹ ہو جاتا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اگلی قسط کی اپڈیٹ بھی آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔